یہ بہت پرانا قصہ ہے، کئی سال پرانا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کئی 100 سال پرانا قصہ ہے۔ اس وقت سفر کرنے کے لیے آج کے دور کی طرح تیز ترین سواری نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ زیادہ تر پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ البتہ جو کوئی بہت زیادہ امیر اور پیسے والا ہوتا تو اس کے پاس گھوڑے اور گدھے سفر کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے، اور وہ گھوڑوں اور گدھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے پاس اونٹ بھی تھے، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اونٹ میدانی علاقوں میں زیادہ تیزی سے دوڑ نہیں سکتے۔ ان کے پاؤں کی ساخت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ نرم ریت پر ہی تیزی سے دوڑ سکتے ہیں۔ تو بس لوگ زیادہ تر گھوڑوں اور گدھوں کو ہی سواری کے کام میں لاتے تھے۔ البتہ جو بہت زیادہ امیر ہوتے تھے، یعنی کہ کچھ شاہی خاندان جیسے کسی ریاست کے حکمران ہو گئے یا پھر کسی بہت بڑی سلطنت کے شہنشاہ، بس ایسے ہی لوگ تھے جن کے پاس سواری کے لیے ہاتھیوں کے لشکر بھی موجود ہوتے تھے۔ جب ان کے قافلے چلا کرتے تھے تو ان میں کئی ہاتھی، کئی اعلیٰ نسل کے گھوڑے بھی شامل ہوتے تھے۔ البتہ نچلے درجے کے امیر لوگ، یعنی کہ عوام میں جو امیر لوگ تھے، ان میں زیادہ تر کے پاس گدھے کی سواری کے لیے وسائل موجود ہوتے تھے، یا کم نسل کے گھوڑے جو اچھی نسل کے نہیں ہوتے تھے انہیں سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اس وقت پیدل چلنا بھی کوئی انہونی بات نہیں لگتی تھی۔ جب لوگ اپنے چاہنے والوں کے پاس ان سے ملنے اچانک جا پہنچتے، استقبال کرنے والوں کے چہروں پر خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ اس وقت یہ آج کے دور کے مطابق کوئی موبائل فون تو نہیں تھے کہ فوراً سے میسج کر دیا جاتا یا فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع کر دی جاتی۔ اس طرح کسی اپنے کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ملنے والی خوشی کی الگ ہی بات ہوتی تھی۔ پورے کے پورے دیہات اس گھر میں امڑ آتے تھے کہ جس گھر میں کوئی مہمان آتا تھا، سب لوگ یہی چاہتے تھے کہ اس مہمان کی خوب خاطر تواضع کی جائے۔ اگر کوئی گھر مالی طور پر کمزور بھی ہوتا تو بھی اس کے مہمان کی خوب آؤ بھگت کی جاتی، اور اس آؤ بھگت میں پورا کا پورا حصہ سارے گاؤں والوں کا ہوتا۔ اکثر دیہاتوں میں تو یہ بھی رواج تھا کہ کچھ تحفے تحائف بھی مہمان کو دے کر رخصت کیا جاتا تھا۔ بہت ہی حسین اور سنہری دور تھا۔ یہ اسی دور کا ایک واقعہ ہے۔ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے میں مصروف تھا کہ اس کا دوسرے نمبر والا بیٹا ہانپتا کانپتا ہوا اسے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ عام طور پر اتنی تیز دوپہر میں اس کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا کرتا تھا۔ وہ دوپہر کے کھانے کے لیے اپنے ساتھ روٹی رومال میں باندھ کر لے آیا کرتا تھا تاکہ دوپہر میں اس کی گھر والی یا اس کے بچوں میں سے کسی کو بھی اسے روٹی پہنچانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور اس نے خاص تاکید کے ساتھ اپنے سارے گھر والوں کو منع کر رکھا تھا کہ وہ تو وہاں کھیتوں میں بڑے آرام سے ہوتا ہے، اور اگر اسے کبھی کسی قسم کی کوئی سخت ضرورت آن بھی پڑی تو وہ خود ہی گھر آ جائے گا۔ کسی کو بھی اس قدر گرم چلچلاتی ہوئی دوپہر میں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بیوی تو اکثر اس سے ضد بھی کرتی تھی کہ کوئی بات نہیں، وہ تازہ روٹی پکا کر اس کے لیے لے آیا کرے گی، اسے اتنی گرمی یا دھوپ میں اس کے لیے روٹی لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس کسان کریم بخش کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی یا بچے کسی بھی قسم کی مشکل میں اس کی وجہ سے پڑیں۔ وہ انتہائی شریف اور نیک احساس کرنے والا شخص تھا، اپنے بیوی بچوں سے بے حد پیار کرتا تھا۔ پھر اس دن کیا ہوا، جب اس نے اپنے بیٹے کو گاؤں کی کچی سڑک سے کھیتوں کی جانب آتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں کھینچ گئیں۔ اس نے سوچا، خدا خیر کرے، آصف کیوں ادھر میری طرف میرے منع کرنے کے باوجود آ رہا ہے؟ آ لے یہاں، پھر ذرا میں اس کی خوب ڈانٹوں گا۔ لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام آن پڑا ہو جس کی وجہ سے اس وقت اسے مجھے اطلاع دینی ضروری ہو۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتا ہوا کھیتوں سے باہر نکل آیا اور پگڈنڈیوں پر درخت کے سائے تلے کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھا تو اپنے قدموں کی رفتار پہلے سے بھی تیز کر لی۔ جب اس کے قریب پہنچا تو کسان کریم بخش نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک لفافہ دبا ہوا ہے۔ اس لفافے کا خاکی رنگ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ کوئی ڈاک آئی ہے۔ دل ہی دل میں یہ دعا کرتا کہ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کی خبر ہم تک پہنچائے، وہ اپنے بیٹے کی جانب بڑھا۔ بیٹے نے چند قدم آگے بڑھ کر وہ خاکی لفافہ اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا جب کسان کریم بخش نے اسے کہا،
اچھا تم پریشان نہ ہو، میں دیکھ لیتا ہوں کہ کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ کیا ڈاکیے نے کچھ بتایا نہیں؟ اچھا تو وہاں پر بیٹھو اور پانی پیو اور سانس بحال کرو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے صافے سے اپنے ہاتھ جلدی جلدی صاف کیے اور لفافے کو چاک کیا۔ اندر سے ایک سفید رنگ کا کاغذ برآمد ہوا۔ اس نے بےتابی سے جلدی جلدی کھول کر دیکھا۔ وہ خط اس کی بہن کی طرف سے اسے ارسال کیا گیا تھا۔ اس کی بہن یہاں سے کافی دور دراز کے ایک گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے ماں باپ سے کہا کرتا تھا کہ اس کی ایک ہی بہن ہے، وہ کبھی بھی اس کو دور کسی گاؤں میں نہیں بیاہے گا۔ لیکن قدرت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں، تقدیر کے لکھے کو بھلا کون ٹال سکتا تھا؟ کریم بخش کی لاکھ خواہش اور لڑائی جھگڑے کے باوجود اس کی بہن کا رشتہ دور دراز کے ایک گاؤں میں طے ہو گیا تھا۔ رشتہ بہت اچھا تھا، اسی لیے پھر کریم بخش کو بھی ماں باپ کے دیے گئے دلائل کے سامنے خاموش ہونا پڑا۔ اسے کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، بس کریم بخش یہ چاہتا تھا کہ وہ صرف دو ہی بہن بھائی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اسی گاؤں میں اس کا کوئی بر مل جاتا تو وہ اس کی شادی یہیں اپنے قریب ہی کرتے۔ اس کی بہن اس کی نظروں کے سامنے رہتی اور وقتاً فوقتاً جب دل چاہتا وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو سکتے۔ لیکن اللہ کو جو منظور تھا اس کی بہن کی شادی دور دراز گاؤں میں ہو گئی۔ 4 مہینے پہلے وہ اپنی بہن کے گھر گیا تھا۔ اس کی بہن کے 2 بچے تھے، ایک بڑا بیٹا اور اس سے ایک چھوٹی بیٹی۔ اس کی بیٹی 7 سال کی تھی، اس کو اپنے بھانجے اور باجی سے بے حد محبت تھی۔ وہ جب بھی بہن کے گھر جاتا تو ڈھیروں تحائف اپنے بھانجے اور بھانجی کے لیے لے کر جاتا۔ اس کی بہن بھی اسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ لیکن شادی کے بعد تو اتنے برس بیت چکے تھے، کبھی اس کی بہن کی طرف سے خط نہیں آیا۔ خدا خیر کرے، اس نے جلدی جلدی خط کے متن پر نظر دوڑائی۔ اس کی پریشانی حد سے سوا ہو گئی۔ خط پڑھ کر تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس کی بہن نے لکھ کر بھیجا تھا کہ اس کا شوہر ڈیوٹی پر ہے۔ دراصل کریم بخش کا بہنوئی فوج میں بھرتی تھا، چھٹی پر ہی گھر آیا کرتا تھا۔ اس کے سسر دیور اور جیٹھ کے گھر والے پہلے تو سب مل کر اکٹھے رہتے تھے، لیکن تقریباً 2 سال سے اس کے بڑے جیٹھ نے کہا تھا کہ کیا میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، مجھے ان کی شادیاں کرنی ہیں، اسی لیے سارے اپنے اپنے حصے لے کر سلوک اتفاق سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیا آج تو کیا کل، آخر کو تو یہ ہونا ہی تھا، تو بس سب سلوک اتفاق سے الگ ہو گئے تھے۔ پہلے تو اسے بھی اپنی بہن کی طرف سے اتنی فکر نہیں ہوتی تھی کہ وہ اکیلی رہتی ہے، کیونکہ سارے دیور جیٹھ اور ساس سسر بھی وہیں رہتے تھے۔ لیکن اب الگ الگ ہونے کے بعد اس کے ساس سسر میں سے کم از کم ایک اس کی بہن کے گھر میں رہتا تھا، کیونکہ اس کا شوہر اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے گھر پر نہیں رہ سکتا تھا۔ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے جب کریم بخش کی بہن کے سسر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس کی ساس نے مستقل ڈیرا کسان کریم بخش کی بہن فرزانہ کے گھر ہی لگا لیا تھا۔ لیکن اندر باہر کے اکثر کام فرزانہ کو خود ہی کرنے پڑتے تھے، کیونکہ اس کی ساس بھی اکثر ہی بیمار رہا کرتی تھی۔ ان کے گھٹنوں میں سخت تکلیف تھی، اسی لیے وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اور ویسے بھی گاؤں میں سب ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، تو فرزانہ کو باہر نکلنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن اس خط میں بتایا گیا مسئلہ کریم بخش کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ فرزانہ نے اپنے بھائی سے التجا کی تھی کہ وہ جلد از جلد اس کے گھر پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس نے آج بیٹی کو صبح اسکول بھیجا تھا، لیکن اسکول سے واپس گھر نہ پہنچی۔ جب اس کی چھٹی کے بعد 1 گھنٹہ گزر گیا تو وہ پریشان ہو کر اسکول پہنچی۔ پتہ چلا اسکول تو کب کا بند ہو چکا ہے اور سارے بچے جا چکے ہیں۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں اس کی سہیلیوں کے گھر گئی تو انہوں نے بتایا کہ فرزانہ کی بیٹی اس کے ساتھ اسکول سے گھر کے لیے نکلی تھی۔ فرزانہ کو پہلے تو چوکیدار وغیرہ پر شک تھا، لیکن جب اس کی بیٹی کی سہیلیوں نے بھی تصدیق کر دی تو اس کا یہ شک اپنے آپ ہی دم توڑ گیا۔ فرزانہ کی بیٹی کی ایک سہیلی نے اسے بتایا کہ وہ اپنے گھر کی گلی میں مڑی تھی اور پھر وہاں سے میں اپنے گھر آ گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اپنے گھر کی گلی تک تو اسکول سے میرے ساتھ ہی آئی تھی، اور پھر وہ مجھے خدا حافظ کہتے ہوئے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ بھلا اب اپنی گلی سے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے گھر ہی تو جانا تھا۔ شام تک فرزانہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکی تھی۔ مسجدوں میں بھی اس کی گمشدگی کے اعلانات کروا دیے گئے تھے، ہر ایک دروازہ اس نے پیٹ ڈالا تھا، لیکن خدا جانے فرزانہ کی بیٹی اچانک سے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ پورے گاؤں میں گنتی کے چند ہی تو گھر تھے، سب لوگ ہی اس کے ساتھ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے گاؤں میں کسی پر بھی شک نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بھی رو رو کر برا حال تھا، لیکن رونے سے اس کی بیٹی ڈھونڈی نہیں جا سکتی تھی۔
اس نے اپنے بھائی کو خط لکھ بھیجا تو جیسے تیسے کر کے اس کے پاس پہنچا اور اپنی بھانجی کو کہیں سے ڈھونڈ کر نکالے۔ خدا جانے وہ کس پاتال میں جا کر غائب ہو گئی تھی۔ کریم بخش خط پڑھتے ہی جلدی جلدی اپنے بیٹے کے ہمراہ گھر کی جانب تقریباً دوڑ پڑا۔ اس کا بیٹا اس سے پوچھتا ہی رہ گیا کہ ابا جی مجھے بھی تو بتائیں کہ آخر خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ بھی اپنے باپ کے تاثرات دیکھ کر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ کریم بخش نے 1 منٹ بھی رک کر وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور تیز تیز چلتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اپنے بیٹے کو بتایا کہ اس کی پھپھی فرزانہ کی طبیعت بہت خراب ہے، تو بس اسی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور جلد آنے کی تاکید کی ہے۔ کریم بخش کا بیٹا اس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ او ہو، فرزانہ پھپھو کو کیا ہو گیا؟ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی جب آپ تب ان کے گھر سے ہو کر آئے تھے، تو انہیں بھلا ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ کسان کریم بخش کچھ بھی کہے بغیر بس تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر آ کر اس نے اپنی بیوی اور ماں باپ کو الگ الگ بٹھا کر تسلی سے بتایا کہ اس طرح سے فرزانہ کی بیٹی اسکول سے واپسی پر گھر نہیں آئی اور وہ اس وقت پورے گاؤں میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اسے اپنے تئیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں ملی۔ فرزانہ نے خط میں مجھے لکھا ہے کہ میں جلد از جلد اس کے پاس پہنچوں۔ اس نے انہیں بتایا ہے کہ اس نے آصف کو بھی کچھ نہیں بتایا اور اسے صرف یہ بتایا ہے کہ اس کی پھپھی فرزانہ کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے میں اس سے ملنے اور اس کی خبر گیری کرنے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ میں سے بھی کوئی فرزانہ کی بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ اس نے سختی سے اپنے گھر والوں کو تاکید کی۔ اس نے اس سے کہا کہ اس طرح سے بات نکل کر پورے گاؤں میں پھیل جائے گی اور پھر بعد میں برادری میں بھی جا پہنچے گی، کیونکہ یہ بیٹی کی گمشدگی کا معاملہ ہے۔ بے شک وہ ابھی بھی چھوٹی اور کم سن ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس طرح کی باتوں کو صدیوں اپنے پلو سے باندھ کر رکھتے ہیں اور کچھ حساس معاملات کے بارے میں لوگوں کی یادداشتیں ہمیشہ بہت تیزی سے کام کرتی ہیں۔ اس کے ماں باپ یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس کی ماں تو ایک دم رونے لگ گئی۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا مجھے بھی ساتھ لے چلو، میرا دل یہ سوچ سوچ کر گھبرا رہا ہے کہ خدا جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی، وہ کیسے اس صدمے کو جھیل رہی ہوگی۔ ہائے میری بیٹی، نہیں بیٹا مجھے بھی ساتھ لے چلو کسی طرح۔ اس نے اپنی ماں کو دلاسا دیا کہ وہ ضرور اس کی بیٹی کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اگر میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا تو سفر تیز رفتاری سے نہیں کر پاؤں گا، پھر آپ کو راستے کی تھکن بھی ہوگی، پہلے ہی آپ اس قدر پریشان ہیں تو تھکاوٹ سے بیمار پڑ جائیں گی۔ آپ بس دعا کریں کہ فرزانہ کی بیٹی ڈھونڈنے میں اللہ مجھے کامیاب کرے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ کچھ ضروری سامان لیا اور گاؤں کے چودھری ان سے ان کا گھوڑا ادھار مانگا۔ ویسے تو وہ اکثر پیدل ہی جایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار وہ سواری کے لیے اپنے خچر کو بھی استعمال کر لیا کرتے تھے، لیکن خچر کی ضرورت عام طور پر اسی وقت زیادہ محسوس ہوتی تھی جب سفر میں کوئی بزرگ بھی شامل ہوتا۔ ان کے گاؤں کے چودھری بھی بڑے اچھے تھے اور خدا ترس انسان تھے۔ وہ اپنے گاؤں کے سبھی لوگوں کا بہت خیال کرتے تھے۔ خوشی غمی میں وہ سب کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ کسی کو کیسی بھی ضرورت پیش آتی ہر ممکن مدد کرنے میں پیش ہوتے۔ جب انہوں نے سنا کہ ان کی بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے جلد از جلد اس کے گاؤں میں پہنچنا ہے، تو انہوں نے بلا حیل و حجت کریم بخش کے حوالے اپنی اچھی نسل کا تیز رفتار گھوڑا کر دیا۔ البتہ استبل کے نگران نے کریم بخش کو گھوڑے کا خاص خیال رکھنے کی تاکید بھی کی۔ وہ فوراً سے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑھ لگائی۔ وہ جتنی جلدی ہو سکتا تھا فرزانہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح گھوڑے پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر اپنی عزیز اس جان بہن کے پاس پہنچ جائے۔ ایک تو اسے یہ پریشانی تھی کہ اس کی بھانجی آخر کہاں گم ہو گئی۔ اگر وہ اغوا بھی ہوئی ہے تو آخر اسے کون اغوا کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر تو یہی لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ خدا جانے اس کی اکلوتی بہن اس قدر بڑے صدمے کے ساتھ کس حال میں ہوگی۔ کریم بخش کو بار بار یہی خیال آتا اور اسے ایک نئے سرے سے شدید پریشانی میں مبتلا کر جاتا۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں گھوڑا بھگائے لے جا رہا تھا اور شکر ہے خدا کا کہ گھوڑا بھی بغیر تھکے اور رکے سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ آخر وہ اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بہن صدمے سے نڈھال پڑی ہوئی ہے۔ گاؤں میں سے کوئی نہ کوئی فرد ہر گھر میں سے اس کی بہن کے گھر پر موجود تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ فرزانہ کی بیٹی نہیں تھی بلکہ پورے گاؤں کی ہی بیٹی تھی۔ ہر گھر میں سوگ کا سما تھا۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، وہ کس طرح سے اپنی بہن کو تسلی دے۔ اسے دیکھتے ہی فرزانہ تو اپنا صبر کھو بیٹھی اور اپنے بھائی کے گلے لگ کر یوں دھاڑے مار مار کر رونے لگی
जैसे उसकी बेटी मर गई है। उसकी बहन को लग रहा था जैसे अब उसका भाई ही उसे इस तकलीफ से बाहर निकाल सकता है। उसे गले से लगाकर वो बेतहाशा रो रही थी। किसान करीम बख्श ने उसे खामोश करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन न जाने वो कब से किसी अपने के इंतज़ार में थी। हालांकि उसके ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे। उन्होंने भी उसे ज़्यादा तन्हाई या अकेले होने का एहसास नहीं होने दिया, और वो सब लोग अपनायत और मोहब्बत से गुंदे हुए लोग थे। लेकिन फिर भी खून के रिश्तों की अपनी ही कशिश होती है। किसान करीम बख्श ने रोती बिलखती हुई बहन को कांधे से लगाया। कुछ देर तो खुद भी रोता रहा और उसे तसल्ली देता रहा कि फरजाना, खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। हमारी बेटी कहाँ जा सकती है? इधर ही होगी कहीं। अगर खुदा न खास्ता उसको अगवा भी किया गया है तो मैं ज़रूर उसका खोज खुरा निकाल लूँगा और अपनी प्यारी सी भांजी दुआ नूर को वापस ले आऊँगा। उसकी बहन बिल्कुल बच्चों की तरह नज़र उठाकर आंखों में दुनिया जहाँ की उम्मीद समोए अपने भाई का चेहरा देखने लगी। जब करीम बख्श ने उसे यूं अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उसने कहा, फरजाना, मैं सच कह रहा हूँ, तो मुझ पर भरोसा रखो और अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह तुम्हारे भाई की मदद करे और तुम्हारी दुआ नूर को मैं ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाऊं। माँ की दुआओं में बड़ी ताकत होती है, और इस वक्त तो वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो। तुम कुछ हौसला करो, कुछ खाओ पियो और अल्लाह से दुआ करो। फरजाना ने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिला दिया कि नहीं, उससे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा। इस दौरान फरजाना की सास को ख्याल आया कि हमने आने वाले मेहमान को तो कुछ खाना पीना पूछा ही नहीं। वो इतनी दूर से इतना लंबा सफ़र तय करके मंजिलों पर मंजिलें मारता हुआ यहाँ तक पहुँचा है तो यकीनन शदीद थका हुआ भी होगा। उन्होंने फ़ौरन अपने एक बेटे को आवाज़ देकर कहा कि बेटा, तुम करीम बख्श के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो और इनकी सवारी के चारे का भी इंतज़ाम करो। किसान करीम बख्श नाना करता रह गया, लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी पहले उसे दूध पत्ती बनाकर पिलाई। उसके घोड़े को भी चारा डाला गया। घोड़े का चारा तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि किसान करीम बख्श उसे लेकर दोबारा सफ़र पर निकलना चाहता था कि इर्द गिर्द के गाँव की छान मारे कि उसकी भांजी इर्द गिर्द के किसी गाँव में तो नहीं है। वो चाहता था कि वो इस गाँव का भी चप्पा चप्पा बताते खुद देखे, और अल्लाह करे कि उसे गाँव से उसकी भांजी दुआ नूर मिल जाए। अगर ना मिली तो कम से कम उसे तसल्ली तो होगी ना कि इस गाँव में भी देख लिया है, तो फिर इर्द गिर्द के इलाकों में अपनी तलाश शुरू करे। जैसे ही उसने चाय पी तो वो उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं ज़रा बाहर निकल कर कुछ अता पता करने की कोशिश करता हूँ। फिर वो दरवाजे तक गया और अचानक से उसे कुछ याद आया तो मुड़कर वापस आया और अपनी बहन की सास से पूछा, खाला जी, फरजाना ने कुछ खाया पिया भी है कल परसों से या नहीं? उन्होंने अफसोस से सर हिलाया और कहा कि बेटा, हमने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन वो कुछ खा पी ही नहीं रही। तुमने देखा नहीं है उस पर किस कदर कमज़ोरी आई हुई है। एक तो सदमे से उसका बुरा हाल है और ऊपर से उसके पेट के अंदर भी कुछ नहीं गया, जिसकी वजह से उसे मज़ीद कमज़ोरी हो रही है। मुझे परेशानी है कि अगर खुदा न खास्ता वो बीमार पड़ गई तो तुम जानते हो मेरी सेहत को, मेरी हालत को। भला मेरी बूढ़ी हड्डियों में इस कदर दम कहाँ है कि मैं गुमशुदा पोती का सदमा भी संभालूं और अपनी बीमारी बढ़ती बहू को भी देखूं। और लोग कितनी देर हमारा साथ देंगे भला? फिर सब ने अपने अपने घरों को ही तो संभालना है ना। करीम बख्श ने समझते हुए सर हिलाया और कहा कि खाला जान, आप फिक्र न करें, मुझे बताएं कि रोटी कहाँ पड़ी है। उन्होंने उसे बताया और फिर करीम बख्श ने वहाँ से उठकर अपनी बहन के लिए रोटी और सालन डालकर कहा और उसके पास बैठा। उधर बैठकर कहने लगा, मुझे तो बड़ी सख्त भूख लग रही है, क्या तुम खाना खाओगी? उसने खामोशी से नफ़ी में सर हिला दिया। किसान ने कहा, अच्छा तो नहीं खाओगी? क्या तुमने सुबह से खाया है और अभी शाम का खाना खा चुकी हो? फरजाना खामोशी से उसे देखती रही और कुछ नहीं कहा। करीम बख्श ने कहा, फरजाना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने शाम को खाना खाया था? उसने फिर एक दफ़ा खामोशी से नफ़ी में सर हिलाया। करीम बख्श ने खाने वाले बर्तन वैसे के वैसे उठा लिए और उठ खड़ा हुआ और कहा, अच्छा ठीक है, जब तुम्हें भूख नहीं लगी तो मुझे खाने की क्या ज़रूरत है? हम कुछ खाएं पिएंगे नहीं तो कमज़ोर और बीमार ही होंगे। कमज़ोर होंगे तो इर्द गिर्द अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सफ़र कैसे करेंगे? हिम्मत नहीं होगी तो चलेंगे कैसे? ठीक है, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए वहाँ से उसने अपने कदम आगे बढ़ा लिए कि अचानक पीछे से फरजाना की आवाज़ आई, भाई इधर आओ, खाना इधर लेकर आओ, इधर बैठो और खा लो। करीम बख्श ने कहा, एक शर्त पर खाऊंगा, अगर तुम भी कुछ खा लो। ऐसे तुम्हें इस हाल में देखकर मेरे भी हलक से नवाला नीचे नहीं उतर रहा। फरजाना ने एक दफ़ा ना की, लेकिन करीम बख्श की जिद के आगे वो हार गई। उसने भी कुछ थोड़ा बहुत खाना खा लिया। उसको बहन की तरफ से थोड़ी तसल्ली हो गई तो उसके बाद उसने बर्तन वापस वहाँ पर रखे
और उठ कर बाहर निकल आया। वो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा तसल्ली देकर आया था कि परेशान न हो, मैं ज़रूर अपनी दुआ नूर को ढूंढ निकालूंगा। वो घोड़े के खुद ही साथ लेकर नहीं आया था कि करीब करीब उसके गांव में अभी देखता हूँ, और खुदा न करे लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इर्द गिर्द के दूर दराज इलाकों में जाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल कर लूँगा। तब तक घोड़ा भी ज़रा ताज़ा दम हो जाएगा, आराम कर चुका होगा। पहले ही मैं उसे बिल्कुल भी आराम करवाए बगैर इतनी दूर यहाँ तक भगा कर लेकर आया हूँ। बस यही सोचकर वो गांव की गलियों में फिरने लगा। उसने कोई जगह या कोई शख्स ऐसा नहीं छोड़ा, किसी रास्ते में चलता हुआ कोई राहगीर या फिर किसी दुकान पर बैठा हुआ कोई आदमी। सभी उसे जानते थे, और वो भी सब एक दफ़ा दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा था कि क्या उन्होंने दुआ नूर को कहीं देखा है। सब लोग तो पहले ही से उसको बहुत ज़्यादा ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, लेकिन उसका कोई खोज खुरा नहीं मिल रहा था। वो स्कूल गया और स्कूल के हेडमास्टर साहब से दरख्वास्त की कि मैं खुद इस स्कूल की तलाशी लेना चाहता हूँ। पहले तो हेडमास्टर नहीं माने, लेकिन जब उसकी परेशानी उन्होंने देखी और जब उसने अपनी बहन की इस कदर परेशान होते देखा और दीगर लोगों की हालत के बारे में बताया, तो उन्होंने उसे इजाज़त दे दी। वो पूरे स्कूल में इधर उधर फिरने लगा और ऊंची आवाज़ में पुकारने लगा कि वो शायद इधर ही होगी और उसकी आवाज़ सुनकर बाहर निकल आएगी। जैसे वो अपने भांजे और भांजी से बहुत प्यार करता था, इसी तरह से उन दोनों बच्चों को भी अपने मामू से बेहद लगाव था। स्कूल के पीछे काफ़ी खुला सा एक अहाता था तो वो स्कूल की चार दीवारी के अंदर ही, लेकिन यूं लगता था जैसे वो दूसरे स्कूल से ज़रा हट कर बहुत पीछे बनाया गया है। जिस हिस्से में कमरे बने हुए थे और जहाँ पर क्लासें हुआ करती थी, वो हिस्सा इधर से काफ़ी दूर था। बच्चों के लिए खेल के मैदान और भी थे, और वो क्लासों के दाएं बाएं मौजूद थे। ये क्लासों के बिल्कुल पीछे मौजूद था और काफ़ी फासले पर था। यूं लगता था कि माली ने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उसने स्कूल के हेडमास्टर साहब से दरख्वास्त की कि वो इस ग्राउंड में जाकर वहाँ भी देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि आपको इधर जाने की भला क्या ज़रूरत है, उस हिस्से की तरफ कभी कोई बच्चा तो छोड़ो, कोई बड़ा भी नहीं जाता। वो अपनी ज़िद पर कायम रहा कि नहीं, मुझे अपने दिल की तसल्ली चाहिए, मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। मास्टर साहब करीम बख्श ने कहा कि ठीक है जनाब, मैं तो आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन फिर जैसे आपकी मर्ज़ी, आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, लेकिन नताइज के ज़िम्मेदार फिर आप खुद ही होंगे। इसके बाद उन्होंने स्कूल के माली से कहा कि आप इन्हें सिर्फ उधर का रास्ता दिखा दीजिए, ये खुद ही चले जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। स्कूल के माली ने करीब होकर राजदाराना से अंदाज में कहा, भाई साहब, कोई बच्चा तो क्या, कोई बड़ा भी उस तरफ नहीं जाता, और वो हमने सुना है कि बहुत देर से ये कुछ अजीबोगरीब बातों के लिए मशहूर है। करीम बख्श ने नासमझी से माली के चेहरे की तरफ देखा और कहा कि भला कैसी अजीबोगरीब चीज़ों के लिए। वो तौबा करने के अंदाज में दोनों कानों को बारी बारी हाथ लगाते हुए कहने लगा, तौबा करें जी, तौबा करें। भला आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या आपको खुद से इस बात की समझ नहीं आती कि अजीबोगरीब बातें कैसी हो सकती हैं? मेरी बात मानें और आप इस जानिब ना जाएं। मास्टर साहब ने आपको इसीलिए इजाज़त दे दी है क्योंकि उनकी एक मीटिंग थी, और आप लगता है कि अपनी ज़िद से बाज नहीं आएंगे, वरना वो भी आपको वहाँ जाने से रोकने की कोशिश ज़रूर करते। खैर, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप उस तरफ जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। करीम बख्श को अब मास्टर और माली पर भी थोड़ा सा शक होने लगा कि कहीं उन्होंने दुआ नूर को कत्ल वगैरह करके उधर तो नहीं फेंका हुआ। हजार तरह के खौफनाक किस्म के वसवसे उसके दिल में सर उठाने लगे थे। उसने तहैया कर लिया कि नहीं, वो लाजमी उस हिस्से की तरफ जाएगा। उसने माली से कहा कि भाई साहब, मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे उस तरफ जाना है, क्या आप मेरे साथ आएंगे? माली बिदक कर 2 कदम पीछे हटा और कहा, आपका तो लगता है दिमाग चल गया है, लेकिन मुझे अभी अपनी ज़िंदगी की बहुत ज़रूरत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद फिर उन्हें कौन पूछेगा? नहीं भाई, मुझे तो माफ़ ही रखो, आप खुद ही जाएं। आप अगर आपको इस कदर उस तरफ जाने का शौक़ हो रहा है तो ये उधर आएं, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। करीम बख्श ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और खड़ा हो गया, जैसे उसका इंतज़ार कर रहा हो कि वो उसके साथ साथ आगे रहनुमाई करते हुए चले। वो समझते हुए आगे चलने लगा और चंद कदम उठाने के बाद उसने इशारा किया कि लीजिए, यह आपकी मंजिल आ गई। इसके बाद फौरन माली वहाँ से पलटा और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए स्कूल की जानिब वाले हिस्से की जानिब गायब हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आया।
स्कूल उस तरफ से खड़ा होकर ऐसे लगता था जैसे यहाँ पर कभी कोई आबादी हुई ही नहीं। उसने गहरी लंबी सांस ली, अल्लाह से दुआ की और छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उस मशकूक और वीरान ग्राउंड की तरफ जाने लगा। जब उस ग्राउंड में पहुंच गया तो उसने देखा कि वहां पर काफी पुराने, खुदा जाने कई 100 साल पुराने दरख्त थे। सदियों भी नहीं तो कम अज कम वो 60-70 साल पुराने दरख्त तो लाजमी थे। काफी ज्यादा बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे और अजीब साएं साएं की आवाजें आ रही थी। शायद इस तरफ इस कदर खामोशी थी कि पत्तों के सरसराने की आवाजें भी साफ कानों में सुनाई देती थी। एक तरफ जहां पर दरख्त काफी ज्यादा लगे हुए थे और यूं लगता था कि उन दरख्तों के घने होते पत्ते आसमान से बरसने वाली बारिश को कभी नीचे आने नहीं देते होंगे। कुछ दिन पहले ही बहुत ही जोरों की बारिश हुई थी और इस तरफ इस कदर ढिलवान थी, तो दूसरी तरफ का सारा पानी बहकर इस तरफ आया था। इस तरफ काफी ज्यादा कीचड़ सी जमा हुई थी। वो बहुत ज्यादा दलदली इलाका महसूस हो रहा था। यूं लगता था कि इधर पांव रखते ही अंदर कई फीट तक धंस जाएगा इंसान। एक तरफ खुश्क जमीन थी और कहीं पर रूखे सड़े हुए पीले जर्द पत्ते बिखरे पड़े थे। इन पर चलते हुए इस तरह का शोर महसूस होता था जैसे एकदम मिलकर कई दर्जन चुड़ैलें चीख रही हों, ये किसी को मदद के लिए पुकार रही हों। उसे वैसे तो शायद इस कदर खौफ महसूस नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल और फिर माली के खींचे गए नक्शे के बाद उसे भी जरा सी आहट पर यूं महसूस होता जैसे अभी कोई खौफनाक जिन या द्यो या कोई खूनी चुड़ैल उसका रास्ता रोकेगी और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नोकीले दांत गाड़ कर उसका खून पी जाएगी। दिल ही दिल में वो कुरानी आयात का विर्द करते हुए और दिल को कड़ा करके वो उधर पूरी जगह देख रहा था। अचानक ही उसकी बस होने लगी। उसे लगा जैसे उस पर कोई अजीब सी खुनूद की तारी हो रही है। उसने सोचा कि बेहतर इसी में है कि फिर मैं अभी घर चला जाऊं और कल अपने साथ किसी दूसरे को भी लेकर आऊं और फिर हम तसल्ली से इस जगह का मुआयना करें। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई बहुत जोर से हंसा हो। उसने घबराकर अपने दाएं जानिब देखा कि आवाज़ तो लगा था कि उसी तरफ से आई है, लेकिन वहां पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। इसके बाद तेजी से वो वहां से निकल आया और फिर स्कूल के मेन दरवाजे से स्कूल से बाहर आ गया। वो वापसी पर भी उधर देखता जा रहा था कि शायद कहीं से कोई खोज या कोई निशानी या कोई इशारा ही मिल जाए जो उसकी भांजी को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। काफी देर इधर उधर फिर कर और तलाश बसियार के बाद वो थक कर मायूस सा घर लौट आया। उसकी बहन बड़ी उम्मीद से उसके इंतजार में बैठी थी। ऐसे लग रहा था कि अब उसका भाई आ गया है और वो अपनी भांजी को ढूंढने निकला है, तो वो जरूर उसे लेकर ही घर वापस आएगा। लेकिन उसने करीम बख्श को अकेले ही घर का दरवाज़ा पार करते हुए देखा तो बेख्तियार उसकी आंखें छलक पड़ी। वो मुंह छुपाकर रोने लगी। वो नहीं जानती थी कि उसका भाई उसे रोते हुए देख चुका था। वो उसकी तरफ आया और उसके पास बैठ गया। कुछ लम्हे वो उसके कांधे के साथ अपना सर रख कर रोती रही। करीम बख्श ने उसे खामोशी से थोड़ी देर के बाद खुद से अलग किया और उसके दोनों कांधों को पकड़कर उससे कहा, देखो फरजाना, मेरी बात गौर से सुनो। दुआ नूर को गुम हुए इतने दिन हो गए हैं। मैंने तुम्हें तसल्ली दी है। आज मैं अगर खाली हाथ वापस आया हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दोबारा भी मैं खाली हाथ घर वापस आऊँगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करो और अपने अल्लाह पर यकीन रखो। इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी ज़रूर वापस आएगी। आज नहीं तो कल वो घर में मौजूद होगी और उसके कहे कहे पहले की तरह यहाँ गूंजेंगे। बस तुमने अपना हौसला नहीं हारना। इस तरह तुम्हें देखकर मेरी हिम्मत कमज़ोर पड़ जाएगी और मैं तुंदही से अपनी भांजी को ढूंढ नहीं पाऊंगा। तुम इस तरह से परेशान होगी तो मुझे उसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें कौन बताएगा। फरजाना ने अपने भाई की बात समझते हुए इस बात में सर हिला दिया और फिर उसने अपने दोनों हाथों की पुश्त से अपने गीले गाल साफ किए और अपने भाई को देखकर कहा, ज़रूर भाई, आपके बाद मैं कोशिश करूंगी कि पूरे हौसले और हिम्मत से अपनी बेटी को ढूंढने में आपका साथ दूँ और अब मैं इस तरह से बार बार रोऊंगी भी नहीं। मुझे वैसे भी ख्याल करना चाहिए, घर में मेरी बूढ़ी सास भी है। अगर मैं इस तरह से करती रहूंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा। मुझे अपने बेटे और सास की सेहत का भी ख्याल रखना है। और आप भी इतने दिन से आए हुए हैं, लेकिन मैंने आपसे कुछ खाने को और पीने को नहीं पूछा। मैं अभी आपकी पसंद की मीठी सवैयाँ पकाती हूँ। करीम बख्श ने कहा कि नहीं, मीठी सवैयाँ तो हम दुआ नूर के साथ मिलकर खाएंगे। तुम बाकी के घर वालों के लिए खाने का बंदोबस्त करो। रात हो चुकी थी और करीम बख्श फरजाना के हाथ से उठने के बाद उधर ही चारपाई पर लेट गया। वो खुले आसमान की जानिब देख रहा था जहाँ पर कई तारे झिलमिला रहे थे। वो आसमान की जानिब देखता हुआ यही सोचता हुआ कि वो कैसे और कहाँ से दुआ को ढूंढ निकालेगा। खुदा जाने कब
نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اگلے دن فجر کی اذان کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھ کر دیکھا، اس کی بہن بھی مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے فرزانہ کے کان میں چپکے سے کچھ کہا اور دعا کرنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد وہ اپنا گھوڑا لے کر گھر سے نکل گیا۔ اس کا رخ اسکول کی جانب تھا، وہ آج پھر اسی جگہ پر موجود تھا۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ آج جو بھی ہو جائے وہ اس پوری جگہ کو جب تک اچھی طرح سے چھان نہیں لے گا یہاں سے نہیں جائے گا، چاہے اسے کس قدر خوف محسوس کیوں نہ ہو۔ ادھر ایک بہت ہی پرانے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں پھاڑے چاروں جانب دیکھنے لگا۔ ایک دم کسی نے اس کی گردن میں یوں لگا کہ رسیاں ڈال دی ہیں اور اسے گردن سے کھینچتے ہوئے اوپر درخت کی جانب کھینچ لیا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ درخت کے اوپر جا کر کسی نے اسے چند ٹہنیوں کے اوپر یوں پٹخ دیا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا کھلونا ہو۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی ہڈیاں باریک سوکھی ہوئی لکڑی کے مانند تڑک گئی ہیں۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ خون سے تر تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس کو رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ اس نے تھوڑی سی گردن اوپر اٹھا کر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ اسے رسی نما پتلے پتلے سے سانپوں سے باندھا گیا تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے لگا کہ بس اب اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ جتنے مرضی کلمے پڑھ لو، میں اتنی آسانی سے تمہاری جان نہیں چھوڑنے والی۔ ویسے بھی میں چاند کی 14ویں تاریخ کا انتظار ہی کر رہی ہوں۔ چلو، تمہاری بھانجی کو تو میں کسی مقصد کے لیے اٹھا کر لائی تھی، لیکن تم تو اتنی آسانی سے مجھے خود ہی مل گئے ہو۔ کل میں نے تمہیں جانے دیا، لیکن تمہیں شاید اپنی جان پیاری نہیں۔ تمہیں کئی اشارے بھی دیے، وہ ہیڈ ماسٹر مالی نے بھی سمجھایا تمہیں، مگر تم نے تو صاحب بہادر نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور اب پھر تم ادھر گھس آئے ہو، تو پھر لو اب مزہ چکھو۔ آج تک یہاں پر آنے والے کسی نے ہمت نہیں کی۔ کریم بخش بہت گھبرا گیا اور اس نے پکارنا شروع کر دیا کہ دیکھو، تم جو بھی ہو مجھے یہاں سے جانے دو۔ کیا مطلب ہے جو بھی ہوں؟ ابھی بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ کس قدر بری بات ہے کہ تم مجھے نہیں جانتے۔ لو، مجھے ابھی تم جان جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی کریم بخش کو لگا جیسے اس کا جسم درخت سے اوپر اٹھ گیا اور ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس کے بعد کافی بلندی پر جا کر اس کے جسم کو جیسے آزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔ وہ تیزی سے نیچے آ رہا تھا، اسے لگا کہ وہ زمین سے ٹکرا جائے گا اور ادھر ٹکرا کر اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی اور وہ وہیں پر مر جائے گا۔ وہ چیخو پکار کر رہا تھا اور اس کے کانوں میں عجیب بے ہنگم اور خوفناک قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ زمین سے 2 فٹ کے فاصلے پر ایک دم سے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم کو سہارا دے دیا ہے اور اسے گرنے سے بچا لیا ہے۔ ایک دم سے پھر خوفناک قہقہا سنائی دیا۔ تو تم گھر جانا چاہتے تھے، تمہیں آزاد کیا، جاؤ، کیا یاد کرو گے، جاؤ بھاگ جاؤ۔ آوازیں سن کر کریم بخش جلدی سے زمین سے اٹھا۔ اس نے ایک طرف کو دوڑ لگا دی لیکن یہ کیا، اس کو راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ یہ عجیب طرح کا علاقہ تھا۔ وہ اسکول میں آیا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اور علاقہ ہے۔ یہ کھلا کھلا سا صحرا تھا جہاں پر دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ غلطی سے کسی ویرانے میں پھنس گیا ہے اور وہاں پر بھوت پریت سے اس کا واسطہ پڑ چکا ہے۔ وہ جب بھاگ بھاگ کر تھک گیا تو وہیں نیچے بیٹھ گیا۔ اسے پھر اپنے چاروں طرف سے قہقہوں کی آوازیں سنائی آنے لگی۔ کیوں جانا نہیں ہے گھر؟ جاؤ اب۔ لگتا ہے اپنی جان تمہیں پیاری نہیں جو ادھر ایسے بیٹھ گئے ہو۔ اٹھ جاؤ، بھاگ جاؤ اپنی جان بچا کر۔ پھر سے ایک زور کا ہولناک قہقہا سنائی دیا۔ اس نے بس بے بسی سے سر نیچے جھکا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے تھوڑی بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ایسے لگا وہاں پر موت کا سکوت چھا گیا ہے۔ وہ خدا جانے وہاں پر کتنی دیر ایسے ہی بیٹھا رہا کہ ایک دم اسے لگا جیسے اسے مکھی کے بھن بھنانے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کہیں پر بھی مکھی نظر نہیں آئی، البتہ وقفے وقفے سے مکھی کی بھن بھناہٹ کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ادھر ادھر کافی زیادہ دیر دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا اس کے بائیں پاؤں کی ایڑی کے ساتھ ہی ایک مکھی بیٹھی ہوئی بھن بھنا رہی تھی۔ اسے وہ واحد زیرو نظر آیا تھا۔ اس نے فوراً سے اس مکھی کی طرف اپنی شہادت کی انگلی بڑھائی۔ مکھی فوراً سے اس کی انگلی پر رینگتی ہوئی چڑھ آئی۔ خدا جانے اس مکھی کو کیا تھا، اڑ نہیں پا رہی تھی۔ ویسے وہ جسامت میں اچھی خاصی بڑی تھی۔ کریم بخش اس مکھی کو اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے غور سے دیکھنے لگا۔ عجیب بات تھی کہ ویسے تو مکھیوں سے انسان ہمیشہ کراہیت کھاتا ہے، مگر یہ مکھی
کچھ ایسے حالات میں اسے نظر آئی تھی کہ کریم بخش اسے اپنی ہتھیلی پر بٹھائے محبت سے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ بیچاری بھی اس کی طرح ہی اس ویرانے میں پھنس گئی ہے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نیچے گرا اور عین مکھی کے اوپر جا گرا۔ ایک دم سے وہاں اس قدر تیز آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، یوں لگا جیسے اس کی ہتھیلی پر کسی نے مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی ہے۔ وہ چل کر پیچھے کو جا گرا۔ اچھا نہیں کیا یہ تم نے میرے ساتھ، میرا اتنا نقصان کر دیا ہے، اب تو میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پیچھے کو گر پڑا اور اس کے سامنے آسمان تک بلند ہوتے ہوئے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کریم بخش حیران تھا کہ یہ ایک دم سے اس کی ہتھیلی پر آگ کہاں سے بھڑک اٹھی، اور وہ بھی اس قدر تیز۔ یوں لگتا تھا کہ وہ شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں اور ساتھ ہی اسے عجیب واویلا کرنے اور ماتم کرنے کی بھی انتہائی خوفناک آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ آواز یوں لگتا تھا جیسے خوفناک بھیڑیوں کے حلق سے نکل رہی ہے۔ مسلسل اسے یہی آوازیں سنائی دے رہی تھی کہ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم نے ہمارا نقصان کر دیا، ہم تمہارا پورا خاندان اٹھا کر تباہ کر دیں گے، تب بھی یہ نقصان پورا نہیں ہوگا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کون سی مخلوق ہے اور اس نے ان کا کیا نقصان کر دیا۔ وہ زمین پر گرا ہوا دہشت اور خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا کہ اتنے میں اسے اپنے کان کے پاس ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ سنو کریم بخش، میری بات دھیان سے سنو، میں شہزادی گلقند ہوں اور میں شاہ جنات کی ہونے والی بیوی ہوں۔ یہ جنزادی جس نے تمہیں درخت پر اپنے طلسمی سانپوں سے باندھا تھا، پھر اس نے یہ ایک جادو کے زور پر ویرانہ بنا کر تمہیں اس میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہی جنزادی ہے جس نے تمہاری بھانجی کو بھی اغوا کیا ہے۔ دراصل اس کا دماغ بہت شیطانی ہے اور یہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتی۔ تم اپنی بھانجی کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے شکنجے میں آ پہنچے ہو۔ دراصل یہ چاہتی ہے کہ شاہ جنات اس سے شادی کر لے، لیکن انہوں نے مجھے اپنی بیوی کے لیے چن لیا، تو یہ مارے حسد کہ اس نے مجھ سے دشمنی پال لی ہے۔ ویسے ہی مجھے قتل نہیں کر سکتی اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ کسی ایک چھوٹی بچی کو پکڑ کر چاند کی 14 تاریخ کو شیطان کے آگے اس کی بلی دیتی، اس کا جسم یہ خود کھا جاتی اور اس ننھی بچی کا صرف خون اور سر اس شیطان کو پیش کرتی۔ اس طرح اس کو وہ طاقتیں مل جاتی ہیں پھر جن سے یہ مجھے آسانی سے قتل کر سکتی ہے۔ اس نے حسد کی وجہ سے مجھے قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی اور اسی کے سلسلے میں اس نے تمہاری بھانجی کو اغوا کر لیا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں مجھے اس سازش کا پتہ نہ چل جائے اور میں بروقت اپنی حفاظت کا بندوبست نہ کر لوں، اور اس طرح اسے شاہ جنات کی طرف سے سخت سزا بھی بھگتنی پڑتی۔ تو اسی لیے مجھے اس نے اپنے جادو کے زور سے یہاں پر مکھی بنا کر قید کیا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم کسی طرح یہاں پر آن پہنچے اور میں نے تمہیں دیکھ لیا، اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے شیطان نے اس کی طاقتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ میری جادوئی طاقت اسے کئی گنا کمزور ہے، میں تو ویسے بھی اس کے ارادے سے واقف نہ تھی، اسی لیے اس کی چال میں آ گئی۔ اب تم نے کرنا یہ ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے یہیں پر لیٹے رہو، یہ تمہیں بہت زیادہ آوازیں دے گی اور کئی روپ بدل کر تمہارے سامنے آئے گی، کئی بدلی ہوئی آوازوں میں تمہیں پکارے گی، لیکن تم نے اس کو جواب نہیں دینا، نہ ہی آنکھیں کھولنی ہیں، باقی کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ کریم بخش حیرت سے یہ ساری باتیں سن رہا تھا کہ اچانک اس شہزادی نے کہا، اچھا اب میں جا رہی ہوں، لیکن پھر اس نے اسے روکا اور پوچھا کہ میری بھانجی کا کیا ہوگا، کہ اسے کھا جائے گی، کیونکہ پرسوں ہی تو چاند کی 14 ہے۔ اس نے کہا نہیں، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس پیاری ننھی سی گڑیا کو ضرور بچا لوں گی، بس تم دعا کرنا اور آنکھیں مت کھولنا اور میرا انتظار کرنا۔ اس کے چند گھنٹوں بعد وہ جنزادی کریم بخش کی بھانجی کو لے کر اس کے پاس آ گئی اور اسے تاکید کی کہ ابھی آنکھیں بند ہی رکھے۔ چند لمحوں بعد جنزادی نے آنکھیں کھولنے کو کہا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا دعا نور اس کے سامنے کھڑی ہے۔ جھٹ سے اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ اپنے گھر کی گلی میں کھڑے تھے۔ کریم بخش نے جنزادی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو اسے آواز آئی، مجھے مت ڈھونڈو، میں تمہیں نظر نہیں آؤں گی، اپنی بھانجی کا خیال رکھنا، مجھے آزاد کروانے کے لیے تمہارا بہت شکریہ، خدا حافظ۔